بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آؤ میرے ساتھ چلیں سیر کو، لیکن سیر سواریوں پہ نہیں، پیدل۔ ہمیں پیدل چلنا چاہیے، سیر میں گاڑیوں میں سیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پیدل چلنے سے ہماری صحت پر اس کے بہت اچھے اثرات آتے ہیں، صحت ٹھیک ہوتی ہے۔ ہمیں پیدل چلنا چاہیے۔ آج کل تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لوگ پیدل چلنا پسند ہی نہیں کرتے۔ تھوڑی سی دور جانا ہو تو سواری کا استعمال کرتے ہیں، جس سے پیدل نہ چلنے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ہمارے جسم پہ اوپر ہیوی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ بہت تندرست و توانا تھا۔ ایک دفعہ کسی دوسرے ملک کے بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، حکیم ہر وقت میرا علاج کرتے رہتے ہیں، اور وہ حکیم میرے پاؤں ہیں۔ میں جب بھی پیدل چلتا ہوں تو میرے پاؤں ہی حرکت میں آتے ہیں، اس لیے جب ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو تمام جسم آرام و سکون کا محور بن جاتا ہے۔ مسلمان کو دن میں 5 مرتبہ نماز کی طرف آنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ مسجد کی طرف چل کر آنے کے اس عمل کو صحت میں بہتری کی طرف پیش قدمی بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح حج و عمرے میں طواف اور صفا و مروہ کی سعی بھی ہمارے لیے جسمانی اور روحانی راحت و سکون کا سامان کرتی ہے۔ اسلام کے فطری و فلاحی مذہب ہونے کا یہ ایک کھلا ثبوت ہے کہ ادا کی جانے والی نمازوں پر بھی غور کیجیے تو اندازہ ہوگا کہ قیام اور رکوع سجود میں جسم کے تمام جزو حرکت میں رہتے ہیں۔ اعتدال سے پاکیزہ غذائیں کھانے اور توجہ سے نماز ادا کرنے والے جوڑوں کی تکلیف سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس دباؤ اور اعصابی کشیدگی کا آج پوری مہذب دنیا رونا رو رہی ہے، اس کا علاج بھی یہی ہے کہ انسان چلے اور خوب چلے۔ ذہن اور قلب کی راحت و صحت کے لیے چلنے کی افادیت کے بارے میں ثبوت اور شہادتوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ چلنے کے عمل کی افادیت سے آج کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان کے باوجود بہت کم معالجین اپنے مریضوں کے لیے صدیوں کا آزمایا ہوا یہ طریقہ علاج تجویز کرتے ہیں۔ ذہنی اور جسمانی امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں چلنے کی وجہ سے، بلکہ جو بیمار ہیں وہ بھی اپنے معالج کے مشورے اور رہنمائی سے پیدل چل کر اپنے امراض سے نجات پا سکتے ہیں۔ باشعور اور بمقصد انداز میں چلنے والے سکون کے لیے کھائی جانے والی دواؤں سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ علم و تحقیق کرنے والوں کی طرف سے آئیے تو ایک نہیں کئی ماہر نفسیات بتاتے ہیں کہ وہ خود یہ ورزش 15-20 سال سے کر رہے ہیں۔ جب یہ ورزش کرتے ہیں یعنی پیدل چلنے کی وجہ سے، تو بہت سی بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں، تو ذہنی اور دماغی فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو ڈپریشن سے نجات ملتی ہے، کشیدگی یعنی ٹینشن کم ہو جاتی ہے، ذہنی انتشار دور ہوتا ہے، امید اور حوصلہ بڑھتا ہے، خود اعتمادی اور عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے، توانائی بڑھتی ہے۔ ماہرین کا اصرار ہے کہ چلنا محض ایک سیدھی سادی ورزش ہے، لیکن ذہن اور جسم کو اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو اسے اختیار کرتے ہیں۔ انسانی مزاج و کیفیت پر اس کے بڑے اہم اور حیرت انگیز مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک اور ماہر کا دعویٰ ہے کہ ان کی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ ورزش اور خاص طور پر باقاعدہ چلنے سے پستی، جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں، کہ شکار صحت مند افراد بھی اس تکلیف سے نجات پا کر اپنی زندگی میں ایک نیا حوصلہ اور رنگ بھر لیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ ورزش تیز دواؤں سے زیادہ مؤثر اور شفا بخش ثابت ہوتی ہے۔ تیراکی، دوڑنے اور چلنے کی ورزشوں میں شفا بخشی کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے بڑے اہم مجموعی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ورزش سے جسم کی تمام صلاحیتیں چمک اٹھتی ہیں۔ قلب یعنی یہ جو دل ہے، دل کی سستی دور ہو کر ان کی رفتار مستحکم اور توانا ہوتی ہے، جس سے دماغ روشن، عضلات کی کشیدگی دور ہو جاتی ہے۔ جسم میں اہم ہارمونی رطوبتوں کی تیاری پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دماغ اور اعصاب میں توانائی اور چنچالی
کی لہریں دوڑنے لگتی ہیں، یعنی اس میں تیزی آ جاتی ہے جسم کے اندر پیدل چلنے سے، سوچ اور طرز عمل میں بہتر اور خوشگوار تبدیلی آ جاتی ہے، اور یوں انسان ایک مرتبہ پھر توانا، صحت مند اور آسودہ ہو جاتا ہے۔ واقعی پیدل چلنا آسان، سستی اور بہترین ورزش ہے۔ پیدل چلنے سے بہت سی بیماریاں جو دور ہوتی ہیں، اس میں ایک تو تبخیر ہے، یعنی گیس۔ کسی آپ بس، ٹرین اسٹیشن پر چلے جائیں تو آپ کو بڑی دنیا وہاں دوائیاں بیچتے ہوئے ملے گی کہ یہ تبخیر کی دوائی ہے، لے لو، معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ روزانہ پیدل چلنا شروع کریں، اور یہ ایک بہترین ایکسرسائز ہے، لیکن اتنے سستی نہ کریں۔ جب آپ باہر نکلیں صبح کے ٹائم، تو آپ کو کوئی پیدل چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ صرف چند وہ لوگ نظر آئیں گے جن کو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بھئی اب آپ کا چلنا پیدل بہت ضروری ہوا ہے، کم از کم آدھا پونا گھنٹہ ضرور چلیں۔ یا کچھ ایسی خواتین وہ جسمانی طور سے زیادہ بھاری ہیں، وہ کچھ نظر آتی ہیں۔ سیر تو کرتا ہی کوئی نہیں، پیدل کوئی چلتا ہی کوئی نہیں۔ اس سے تو دائمی قبض جن لوگوں کو ہے، وہ دوائیاں کھاتے ہیں اور ان کو اجابت ہو جاتی ہے اور پھر سکون مل جاتا ہے، پھر دائمی قبض ویسی کی ویسی۔ دائمی قبض کے لیے بہترین علاج ہے کہ آپ اس کو پیدل چلیں اور چلتے رہیں۔ روزانہ کم از کم آپ کو 2-3 میل یا کوئی 4-5 کلومیٹر آپ کو ضرور چلنا چاہیے۔ ایسا ہی ہے کہ بواسیر بیماری ہے، یہ بھی زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتی ہے، وہ زیادہ تر جو چلتے نہیں ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ جانوروں کو بھی کبھی بواسیر ہوئی ہے؟ کیونکہ بواسیر کی بیماری ان کو ہے جو چلتے نہیں ہیں، کیونکہ جانوروں کو ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی، سواریاں نہیں ہوتی، وہ صرف پیدل ہی چلتے ہیں۔ جو پیدل چلنے والے جانور ہیں انہیں کیسے بواسیر ہوگی؟ بواسیر ان کو ہوتی ہے جو پیدل نہیں چلتے۔ جو پیدل چلیں گے تو ان کو یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایک بیماری ہے موٹاپا۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ موٹاپے کا شکار ہیں۔ دوائی کھائیں، صرف دوائی سے موٹاپا ختم ہونے والا نہیں ہے، اور پیدل بھی چلیں۔ کم از کم موٹے آدمی کو 5 کلومیٹر چلنا چاہیے روزانہ۔ بے شک اس میں آندھی آئے، بارش آئے، لیکن سیر کو نہ چھوڑیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے، جسے ہم بے خوابی کہتے ہیں، جن کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ بھی اسی کا شکار ہیں۔ اگر وہ چلیں گے تو انشاءاللہ ان کی نیند بھی آنی شروع ہو جائے گی۔ وہ دوائیاں کھاتے ہیں، نیند آتی ہے، روزانہ کا ان کا سلسلہ یہی ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، باہر نکلیں اور پیدل چلیں۔ جو ہمارے جسم میں دل جو دھڑک رہا ہے نا، وہ بہت حرکت کرتا ہے۔ اس کو جو حرکت کرنے والا جسم ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اس کو جسم کو حرکت دیں، آپ سے بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ جناب گھر بیٹھے ہی سب کچھ کام ہو جائیں۔ اگر آپ نے کسی ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے، پیدل جانے کی کوشش کریں۔ اگر سبزی لینی ہے تو گھر سے پیدل جائیں، اور کوئی سودا وغیرہ لینا ہے تو پیدل جائیں۔ اور کسی زمانے میں سب سے بڑی جو ورزش تھی وہ سائیکلنگ سمجھی جاتی تھی، لیکن سائیکلنگ جو ہے وہ تو ختم ہی ہو گئی۔ سائیکل تو ہمارے معاشرے سے ویسے ہی ختم ہو گیا۔ اب تو سائیکل دیکھنے کو نظر ہی نہیں آتا۔ جو لوگ سائیکل چلاتے تھے وہ ٹھیک رہتے تھے، انہوں نے بھی موٹر سائیکل خرید لیے ہیں، وہ بھی تھوڑی سفر پہ موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کوشش کریں، اس کو عادت بنائیں کہ روزانہ آپ نے پیدل چلنا ہے۔ پہلے تھوڑا چلیں، اگلے دن پھر زیادہ چلیں، اگلے دن پھر زیادہ چلیں۔ اگر اکیلے آپ کو پیدل چلنے کی بوریت ہوتی ہے تو اپنے دوستوں کو ساتھ ملا لیں، ان کو بھی ساتھ لے کر پیدل چلیں۔ امید ہے یہ چند جو میں نے الفاظ آپ سے کہے ہیں، امید ہے کہ اس پہ آپ غور کریں گے اور پیدل چلنا شروع کریں گے، تو آپ سے بہت سی بیماریاں جو ہیں نا وہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ حافظ۔